بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا۔ ہماری گفتگو سورۃ آل عمران کی آیت 26 پر ہی الحمدللہ بھی جاری ہے۔ وہ انسان جو کسی کے لیے اس دنیا میں بہت کچھ کرے اور ان ریٹرن جو اس کا دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی اور وہ ان ریٹرن آپ نے بہت نوازا اس کو، لیکن وہ آپ سے بدتمیزی کر جائے، آپ کو دھوکہ دے جائے، یا کسی بھی حوالے سے جو آپ نے اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ کی بات نہ مانے، تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، فوری اس کی مدد چاہیے لیکن وہ آپ کی مدد نہیں کرتا، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو جو رب ہمیں سب کچھ دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے کہ ہم اس قدرت کی وجہ سے، اس کامل قدرت والے کی وجہ سے جو ہمیں قدرت ملی، اس قدرت کی وجہ سے ہم کسی انسان کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ ذات جس کی وجہ سے ہمیں یہ طاقت ملی کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، وہ ذات کہ اس نے ہمیں رزق دیا، ہم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ ذات کہ جس نے ہمیں عزت عطا کی، اس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہمیں شہرت ملی ہے، اگر ہم اس ذات کی بات نہ مانیں تو یہ ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ ہے، اللہ غنی ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، وہ پھر عطا کر دیتا ہے۔ ہم پھر توبہ کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، رب قبول فرماتا ہے، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، وہ پھر ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ ہم اس سے نہیں بھی مانگتے، ہمیں وہ پھر بھی کھلاتا ہے، ہم نہیں بھی مانگتے، وہ ہمیں پھر بھی عطا کیے جاتا ہے۔ تو پھر ایسا کریم رب ہو، ایسا رحمان و رحیم رب ہو اور ہم اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں، تو میرا خیال ہے یہ ہم لوگوں کی ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کامل طور پہ محبت اپنی مضبوط کرنی چاہیے۔ وہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، ہمیں بھی اس سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ اس کی بتائی ہوئی جو مسلمانوں کو تعلیمات ہیں اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ ہمارا کون سا ایسا ایکٹ ہے، کون سا ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اس کے جو ہم پہ حقوق ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس نے کہا حقوق العباد کو صحیح طرح ادا کرو، تو ہم لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ کیسا رکھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اس طور پہ بھی سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نوازتا جا رہا ہے اور ہم ناراض کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ بہرحال جو کسی بھی مشکل میں پھنسا ہو، اب یہاں پہ ساری بات آتی ہے نا کہ فوری طور پہ مدد چاہیے اور آپ کا کون پھر ساتھ دے گا؟ تو جب آپ کو فوری مدد چاہیے یا کچھ بھی چاہیے، سانسیں بھی چاہیے، یہ بولنا بھی چاہیے، یہ دیکھنا بھی چاہیے، تو پھر ہم لوگوں کو اللہ سے ہر وقت جو اپنا تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہنا چاہیے، بلکہ یہاں پہ ایک شوق ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ نعمت ملے گی وہ دیدار الہی ہے۔ تو ہمیں یہ شوق، یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں دیدار الہی کا خود بھی اور اپنے بچوں میں بھی شوق ڈالنا چاہیے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار ممکن نہیں، لیکن جنت میں تو ہے، اور اس جو جنت جیسی عظیم نعمت ہے اس کی بھی سب سے اعلیٰ عرفہ جو نعمت ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو ہم لوگوں کو خود میں یہ شوق پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اسی لیے جنت میں جانا ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے، ان کا قرب چاہیے، اس لیے جنت میں جانا ہے۔ تو جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے دل کے اندر آپ ذوق کے طور پہ پروان چڑھائیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کی طرف
دھیان بھی جائے گا۔ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی مشکل وقت میں وہ پھنس گئے ہیں، ان کو فوری مدد چاہیے، تو ان کو ایسے وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا حی یا قیوم بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ورد کرتے جائیں، بغیر تعداد کے کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔